آپ اپنا سیمن ٹیسٹ ہمیشہ کسی اچھی لیبارٹری سے کروائیں۔ کسی ایک لیبارٹری کا نام لینا مشکل ہے، لیکن آج کل اکثر جگہوں پر اچھی لیبارٹریوں کی برانچیں موجود ہیں، تو آپ ہمیشہ اپنا ٹیسٹ صرف وہاں سے ہی کروائیں۔ آپ اپنا سیمن کم از کم 2 دن اور زیادہ سے زیادہ 7 دن تک روک کر رکھیں۔ یہ سیمن کے سیمپل ٹیسٹ کرنے کی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ اگر آپ 7 دن سے زیادہ روک کر بھی ٹیسٹ کرائیں گے تو وہ بھی نارمل نہیں آئے گا۔ اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جہاں سے ٹیسٹ کروانا ہے وہاں جا کر پوچھ لیں کہ آپ سیمن کو کتنا عرصے تک روکیں، لیکن نارملی یہ 2 دن سے کم نہ ہو اور 7 دن سے زیادہ نہ ہو، ورنہ ٹیسٹ نارمل نہیں آئے گا۔ ڈیوریشن آف ابسٹیننس پہلی چیز ہوگی جو آپ کی رپورٹ پر لکھی ہوئی ہوگی۔ دوسری چیز جو آپ کی رپورٹ میں لکھی ہوگی وہ والیوم ہوگا۔ اسے کم از کم 1.5 ملی لیٹر ہونا چاہیے۔ آپ جس لیبارٹری سے کروا رہے ہیں ان کا ریفرنس رینج بھی لکھا ہوگا، یعنی زیادہ سے زیادہ کتنی ہونی چاہیے۔ بہرحال کم از کم یہ 1.5 ml ہونا چاہیے۔ اس کے بعد کلر لکھا ہوگا جو کہ نارملی گریش وائٹ ہوتا ہے۔ سیمن نکلتے وقت گاڑھا ہوتا ہے، لیکن اسے 20 سے 30 منٹ کے اندر لکوڈ والی شکل میں آ جانا چاہیے۔ یہ نارمل وقت جو ہے وہ 20 سے 30 منٹ تک ہے۔ آپ کی لیبارٹری کا ریفرنس رینج بھی لکھا ہوگا۔ اگر یہ وقت اس سے کم یا اس سے زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں پرابلم ہے۔ اس کے بعد پی ایچ لکھی ہوگی، جس کا مطلب ہے کہ سیمن الکلائن ہے یا ایسیڈک ہے۔ نارمل رینج 7.2 to 8 ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جس لیبارٹری میں آپ کروا رہے ہوں ان کا ریفرنس رینج کچھ مختلف ہو، بہرحال آپ اس سے کمپیئر کر لیں۔ پھر لیوکوسائٹس، پس سیلز یا ایپیتھیلیل سیلز کا لکھا ہوگا۔ یہ آپ کی جو رپورٹ ہے جو اس کا ریفرنس رینج ہے اس سے کمپیئر کر لیں۔ پھر ریڈ بلڈ سیلز لکھے ہوں گے، انہیں آپ کی رپورٹ میں نل ہونا چاہیے۔ پھر سپرم کنسنٹریشن لکھی ہوئی ہوگی۔ یہ WHO یعنی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا سٹینڈرڈ ہے اور اس کے مطابق 1 ملی لیٹر میں کم از کم 15 ملین سپرمیٹاگوا ہونے چاہیے۔ پھر ایک ویلیو لکھی ہوگی کہ جو آپ نے سیمپل دیا ہے اس میں سپرمیٹاگوا کی تعداد یا جرثوموں کی تعداد کم از کم 39 ملین ہونی چاہیے۔ جو سپرمیٹاگوا یا جرثومے ہیں ان میں 4% کو نارمل شکل کا ہونا چاہیے۔ اس سے اگلی جو تصویر ہے اس میں آپ کو جو سپرمیٹاگوا کی نارمل اور اب نارمل شکلیں ہیں وہ دکھائی جائیں گی۔ ان تصویروں میں سپرم کی نارمل اور اب نارمل فارمز دکھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ نارمل سپرم کیسا دکھائی دیتا ہے اور اب نارمل سپرم کیسے ہوتے ہیں۔ پھر وائٹیلٹی لکھا ہوا ہوگا۔ 58% سپرمز کو الائیو یعنی زندہ ہونا چاہیے۔ جب سپرمز کو مائکروسکوپ کے نیچے دیکھا جاتا ہے تو ان میں سے کچھ سپرمز جو ہیں وہ تیزی سے آگے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ اپنی دم کی مدد سے اور تیزی سے آگے کی طرف موو کرتے ہیں۔
اسے پروگریسو موٹیلٹی کہتے ہیں، جو کہ 32% ہونی چاہیے۔ جیسے کہ پہلے بتایا گیا ہے، کچھ سپرمز اپنی دم کی مدد سے تیزی کی طرف آگے جاتے ہیں، جسے پروگریسو موٹیلٹی کہتے ہیں، اور کچھ سپرمز دم ہلانے کے باوجود اسی جگہ پر ہی گھومتے رہتے ہیں، جسے نان پروگریسو موٹیلٹی کہتے ہیں۔ پروگریسو موٹیلٹی اور نان پروگریسو موٹیلٹی، ان دونوں کا مجموعہ جو ہے اسے کم از کم 40% ہونا چاہیے۔ ان تصویروں کی مدد سے پروگریسو اور نان پروگریسو موٹیلٹی کا فرق بتانے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ لیول شاید ہر رپورٹ میں نہ دیا گیا ہو، لیکن اگر ہو تو فرکٹوز کا لیول 1200 سے 4500 4500 مائکرو گرام پر ملی لیٹر تک ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو اپنی رپورٹ میں کوئی چیز اب نارمل لگے تو پریشان مت ہوں، اکثر چیزوں کا علاج موجود ہے۔ جوڑوں میں بانجھ پن میں 50% کیسوں میں مردوں میں پرابلم ہوتا ہے۔ اگر آپ کو اپنی صحت کے بارے میں کوئی شک ہے تو بہتر ہے شادی سے پہلے یہ ٹیسٹ کروا کر علاج کروا لیں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں بچہ نہ ہونے کا الزام فوراً خاتون پر لگا دیا جاتا ہے۔ میرا چینل یور ہیلتھ اردو سبسکرائب کریں۔